فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کی جائیں گی. مسلمانوں کا جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی انتہائی اہم عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت اللہ تعالیٰ اسی عیسیٰ بن مریم کو دوبارہ دنیا کے اندر نازل فرمائیں گے. یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، سولی دے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واشغاف الفاظ کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہیں نہ قتل کیا گیا ہے اور نہ ہی انہیں صلیب دی گئی ہے، اور یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا. یہ واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، ہمیں اس بات کے اوپر پکا کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ و جاوید ہیں اور آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور قرب قیامت وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنی بقیہ زندگی اور عمر گزاریں گے. اور اس کے حوالہ سے نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے امت کو بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ کون کون سے امور سر انجام دیں گے. ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا. ایک اور فرقہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت ہو چکے ہیں، اب وہ عیسیٰ نہیں آئیں گے جو عیسیٰ بن مریم ہیں، بلکہ ان کے کوئی مثیل یا ان جیسا کوئی آئے گا. یہ عقیدہ بالکل غلط اور کفری عقیدہ ہے. اسلام نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، نبی علیہ السلام نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے، وہ یہی ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے تھے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا تھا، وہی عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر زندہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے قریب دوبارہ دنیا کے اندر بھیجیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، عدل اور انصاف قائم کریں گے، اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں بالخصوص نصارہ، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے چند بنیادی باتیں آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے تھے، دوبارہ نبوت و رسالت کی حیثیت سے نہیں بلکہ امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر ایک خلیفہ کی حیثیت سے دوبارہ تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سیکنڈ کمنگ جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا میں آنا، اس کی منظر کشی بھی نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین کے اندر، اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے. آپ کتاب الفتن اٹھائیں، قرب قیامت کے واقعات احادیث مبارکہ میں، تمام احادیث کی کتاب کے اندر، کتابوں میں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قیامت کے قریب کے جو احوال ہیں، واقعات ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا ہے. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں، یعنی میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ان قریب وہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر نازل ہونے والے ہیں. انہو نازل، بے شک وہ دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، دنیا کے اندر نازل ہوں گے. اور ان کے نازل ہونے کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت امام مہدی کے تذکرے کے اندر بھی یہ بات آئے گی. حضرت امام مہدی
جو مکہ سے مدینہ سے ہجرت کرتے کرتے جہاد کرتے کرتے دمشق پہنچیں گے، اور دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس جامع مسجد کے اندر نماز فجر کا وقت ہوگا، اور نماز فجر کے وقت نماز کے لیے صفیں درست ہو چکی ہوں گی اور لوگ نماز کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوئے ہوں گے، اور حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف آ رہے ہوں گے یا مصلی کے اوپر تشریف لا چکے ہوں گے۔ اسی عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے نازل فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کیفیت اور حالت بھی بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں آسمانوں سے اس مینار کے اوپر آئیں گے کہ دو انہوں نے زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی، یلو کلر کی چادریں اپنے جسم پر، اپنے وجود مبارک پر زیب تن کی ہوں گی، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ جس طرح حاجی احرام باندھتا ہے اور چادریں اوڑھتا ہے، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، اور دائیں اور بائیں، ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک فرشتہ بائیں جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں گے، اور ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور مینارہ بیضاء مسجد کے مشرق کی جانب سفید رنگ کا یہ مینار ہوگا، اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اتریں گے، اور پھر بذریعہ سیڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار سے نیچے اتارا جائے گا، اور جب آپ لوگوں میں تشریف لائیں گے آپ کی حالت ایسی ہوگی کہ آپ کے بال جیسے غسل کرنے سے نہانے کے بعد بالوں میں پانی کے قطرات ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ ایسے نیچے دیکھیں گے تو ان کے وجود سے، ان کے سر مبارک سے پانی کے قطرات ایسے ٹپکیں گے جیسے موتی نیچے گر رہے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب لوگوں کے درمیان تشریف لا چکے ہوں گے، تو اس وقت کے امام حضرت امام مہدی ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ آپ مصلی پہ تشریف لائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ نہیں، میں نماز نہیں ادا کرواؤں گا، بلکہ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو ادا کیا ہے، یہ امامت آپ کا حق ہے، لہٰذا آپ ہی امامت کروائیں۔ اور پھر فرمائیں گے کہ آپ کا امام بڑا صالح انسان ہے، بڑا عظیم انسان ہے، اور اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری ڈر رکھنے والا انسان ہے، لہٰذا یہی تمہارا امام ہوگا، وہی نماز پڑھائے، صلی لنا، وہی نماز پڑھائیں، ہمارے امامت کریں، میں امامت نہیں کرواؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس بارہ میں ارشاد فرمایا، کیف انتم اذا نازل ابن مریم فیکم و امامکم فیکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تمہارے اندر ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہاں پہ بھی اگر ہم الفاظ پر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مریم، مریم کا بیٹا، یعنی کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی مثال یا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، بلکہ وہی حضرت مریم کے بیٹے لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی امت محمدیہ کا ہی ایک فرد ہوگا کہ جو اس وقت امامت کروا رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے اللہ کے نبی اور رسول بن کر آئے، اور بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے، لیکن اب وہ امامت نہیں کروا رہے، قیادت نہیں کر رہے، بلکہ یہ قیادت کا سہرہ اور تاج امت محمدیہ کو عطا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب امام مہدی کے پیچھے نماز کو ادا کریں گے۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز فجر ادا ہو چکی ہوگی، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مل کر کفار کے خلاف جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔ اتنی دیر میں ایک شور پیدا ہو جائے گا، ایک آواز لگائی جائے گی، اور یہ وویلا کیا جائے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، اور پھر لوگ اس دجال کو تلاش کرنے کے لیے، کچھ پہ خوف طاری ہوگا، اور کچھ لوگ تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، اور ان کی قیادت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ چلتے چلتے باب لد مقام کے اوپر جا پہنچیں گے، جو اس وقت ایک دروازہ ہوگا، باب ہوگا، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا، ٹاکرا ہوگا، اور یہ اس وقت ایک شدید نوعیت کی جنگ مسلمانوں کے درمیان
اور یہودیوں کے درمیان چل رہی ہوگی، جو شدید نوعیت کی جنگ ہوگی، اور پھر یہودی اہل اسلام اور اہل اسلام یہودیوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاد کرتے کرتے، قتال کرتے کرتے وہ دجال تک جا پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی خصوصیت عطا فرمائیں گے، اس طرح کی قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیں گے اور ان کی سانس کی وجہ سے جو بھاپ وغیرہ اور آواز اور ہوا باہر کی طرف نکلے گی، اس سانس کی وجہ سے، اور اس سانس جہاں جہاں تک وہ جائے گی اور اس کے سامنے جتنے بھی غیر مسلم، کافر، اسلام کے دشمن آئیں گے، وہ اس بھاپ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سانس سے ان کی موت واقع ہوتی چلی جائے گی۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت، طاقت عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہی بھاپ اور یہی قوت اور اسی طرح کی طاقت جب دجال دیکھے گا تو وہ خود پگھلنا شروع ہوگا، حالانکہ اس کے پاس بھی بہت سے خرقے، عادات، واقعات اور اس کی بڑی قوت اور طاقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو چکی ہوگی، اور لوگوں کے اوپر وہ غلبہ پا چکا ہوگا، پوری دنیا کا چکر کاٹ کے وہ یہاں تک پہنچا ہوگا اور کتنے ہی لوگوں کو وہ گمراہ کر چکا ہوگا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا آمنا سامنا ہوگا، ٹاکرا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، یعنی اس کی قوتیں، اس کی طاقتیں پاش پاش ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس قدر قوت، اس قدر طاقت عطا فرمائیں گے۔ آخر اللہ کی مشیت، اللہ کا حکم غالب ہو کر رہے گا، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے نہ بھی قتل کرتے، نہ بھی اس پر حملہ کرتے تو اس نے ویسے ہی پگھل کے ختم ہو جانا تھا۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کا حکم یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ اسے ماریں گے اور پھر اس نیزے سے اس دجال کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غلبہ عطا کریں گے، اہل اسلام کو غلبہ عطا کریں گے، دجال قتل ہو چکا ہوگا، فتنہ دجال مٹ چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ایک قوت، ایک طاقت اور ایک غلبہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے جتنی دیر ان کے لیے رکھا ہے معاملہ، اتنی دیر تک وہ دنیا میں رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی مقدار 40 سال، 40 سنۃ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، ان کی آمد ثانی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا کے اندر موجود رہیں گے۔ 40 سالوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سے کام سر انجام دیں گے، بڑے امور سر انجام دیں گے، جن کا تذکرہ کتب احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج و عمرہ بھی کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ آمد ثانی جو ہے، دوبارہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فج روحا مقام ایک ہوگا، اس فج روحا مقام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرے کا احرام باندھیں گے۔ اس بارے میں علماء نے اختلاف ذکر کیا ہے، بعض نے کہا کہ صرف حج کا احرام باندھیں گے، بعض نے کہا عمرے کا، اور بعض نے کہا کہ حج اور عمرہ دونوں، یعنی حج قران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج قران کا احرام باندھیں گے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج قران ہوتا ہے جس میں حج اور عمرہ اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں، لیکن عمرہ کے بعد احرام کو کھول دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ یوم الترویہ کو 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اور ایک حج افراد یا حج مفرد یعنی صرف حج اس میں کیا جاتا ہے۔ یہ 3 قسم اقسام ہے حج کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج قران کریں گے، یعنی حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھیں گے فج روحا مقام سے اور حج کی ادائیگی کریں گے۔ یہ سعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادا فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، جب دنیا سے گئے تھے تو آپ نے نکاح نہیں کیا تھا، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر نازل ہوں گے، آئیں گے، فیتزوج ویولد لہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، نکاح کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح کرنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائیں گے،
یہ اولاد کی نعمت انہیں عطا کی جائے گی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی کے بعد حکومت عطا کریں گے۔ امام مہدی کے آمد اور ان کے حوالہ سے تذکرہ جو ہے وہاں پہ بھی تفصیلی بات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کے حکمران بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں حکومت عطا کرے گا، سلطنت عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا حکومت جب انہیں عطا فرمائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت، آپ کا دور خلافت ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوری زمین کو امن سے بھر دے گا، سکون سے بھر دے گا، ہر طرف امن ہوگا، ہر طرف سکون ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، مبارک دور اس قدر امن والا ہوگا، اس قدر شانتی والا ہوگا، اس قدر سکون والا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تفصیل میں جائے بغیر اشارہ آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار کی دھار ہوتی ہے جو کاٹتی ہے، اور اسی طرح درانتی، اور درانتی کے آگے ایسی چیز ہوتی ہے جو کاٹ دیتی ہے، اس کے دندانے اس کو کسی چیز کے اوپر چلائیں تو وہ اس کو کاٹ دیتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور مبارک آئے گا، حکومت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، سلطنت آپ کو ملے گی، تو اس طرح کا معاملہ ہوگا، تلوار کاٹ نہیں سکے گی، درانتی کاٹ نہیں سکے گی، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ امن اور سکون عطا کر دے گا۔ زہر جو انسان کو ختم کر دیتی ہے، انسان اس کو اپنے منہ میں ڈالے، اس کو لقمہ بنائے تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن زہر ختم ہو جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جو ضرر والی ہے وہ بے ضرر ہو جائے گی۔ اس قدر امن اور اس قدر سکون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر اور دور حکومت میں آئے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سانپ کس قدر زہریلا جانور ہے اور اس کا زہر کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سانپوں کا زہر بھی ختم ہو جائے گا، یعنی سانپ جو ضرر دینے والے ہیں ان کا ضرر ختم ہو جائے گا۔ ایون کہ ایسا دور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے منھے یہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور سانپ کسی کو ڈسے گا نہیں، تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یہ امن ہوگا، یہ سکون ہوگا اور یہ شانتی ہوگی جو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر اہل اسلام کو اس دنیا کے اندر عطا کرے گا۔ اور یہ دور ایسا ہوگا، امن، سکون اور شانتی کیسی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھیڑ، بکریاں اور مویشی، جو جانور ہمارے گھر کے پالتو جانور ہوتے ہیں، اور یہ جانور اور اس کے ساتھ ساتھ درندے، شیر، چیتے اور یہ جانور جو چیر پھاڑ دیتے ہیں، جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں، ضرر دیتے ہیں، جانوروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ ضرر دینے والے درندے، تکلیف دینے والے درندے اور عام مویشی یہ آپس میں گھل مل جائیں گے، اکٹھے رہیں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کوئی بھیڑیا، کوئی شیر اور چیتا کسی بکری کو اور بھیڑیے کسی بھیڑ کے اوپر حملہ آور ہو کر اس کو جو ہے نا اس زخمی نہیں کرے گا، اس کو کھائے گا اور نگلے گا کہ نہیں۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی امن، امان اور سکینت دنیا کے اندر نازل فرمائیں گے۔ کیسا دور مبارک ہوگا؟ ایک اور بڑی پیاری بات جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایسا دور ہوگا، اتنا متبرک دور ہوگا، اتنا بہترین دور ہوگا کہ اس دور کے اندر کوئی بھی آپس کے اندر دو رنجش رکھنے والے نہیں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے عداوت رکھنے والے نہیں ہوں گے، محبت ہوگی، پیار ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ خیر خائی کا ہوگا، ایک دوسرے کے ہمدرد لوگ ہوں گے، ایک دوسرے کا نقصان سوچنے والے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے برائی سوچنے والے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے پیچھے اس کے عیب ٹٹولنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے۔ یعنی کوئی ایسا انسان روئے زمین پر نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں کسی دوسرے کے بارے میں بغض اور عناد موجود ہو، یعنی محبت ہوگی، پیار ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دور مبارک ہے، اور اس دور مبارک کے اندر اس طرح کی کیفیت اور حالت ہوگی، ہر طرف امن، ہر طرف سکون، ہر طرف آرام ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک گھرانے کے لیے، پورے ایک گھرانے کے لیے خیر اتنی ہوگی
برکت اللہ کی طرف سے اتنی ہوگی کہ ایک گھرانہ پورا، ایک پوری فیملی جو ہے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ کافی ہو جائے گا، یعنی اتنی برکت پڑ جائے گی کہ ایک بکری کا دودھ کتنا سا ہوتا ہے، ایک بکری کے دودھ کے اندر اتنی اللہ برکت ڈال دے گا کہ پوری ایک فیملی، ایک کنبہ اس سے سیر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک انار، چھوٹا سا انار، آج ہمارے سامنے اس کی شاید کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن وہ اتنا خیر والا دور ہوگا، اتنا برکت والا دور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ ایک انار کا پھل جو ہے، ایک انار کا پھل پورے کنبے کے لیے، پوری فیملی کے لیے کافی ہو جائے گا، لوگ اسے کھا کر سیر ہو جائیں گے۔ یعنی ہر چیز کے اندر خیر ہوگی، ہر چیز کے اندر برکت ہوگی، خیر و برکت اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اندر رکھ دیں گے۔ ایسا دور مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر موجود رہیں گے اور دنیا کو امن سے اور سکون سے بھر دیں گے، ہر طرف خیر ہوگی، ہر طرف صالح اعمال رکھنے والے لوگ ہوں گے، خوشبوئیں دنیا کے اندر علم و عمل کی پھیل رہی ہوں گی۔ 40 سال تک زندہ رہنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عالم فانی کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہ زمین اور یہ زمان، یہ وقت اور یہ کائنات ایک دن ختم ہونے والی ہے، قیامت واقعہ ہونے والی ہے، اور یہ علامات قیامت کے حوالے سے ہی ہم موضوعات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور، سنہری دور، وہ بھی آخر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ جب ان کا انتقال ہوگا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے کے اندر بیان فرمایا کہ جب ان کی تدفین ہوگی اور ان کے دفن کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا جائے گا، تو وہ جگہ وہی ہوگی جہاں پہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی، یعنی وہی حجرہ عائشہ ہوگا، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہوگا، جہاں پہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے۔ اسی جگہ کے اوپر حضرت عیسیٰ بن مریم کو دفن کیا جائے گا۔ اگر ہم تاریخی اعتبار سے یا روضہ رسول کی کیفیت و حالت کے بارے میں معلومات لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں جنہوں نے روضہ رسول، نبی علیہ السلام کا گھر جو ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ ہے جہاں پہ آپ دفن کیے گئے ہیں، اگر ہم اس جگہ کو دیکھیں تو آج بھی وہاں پہ ایک قبر کی جگہ باقی ہے، 3 قبریں بنی ہوئی ہیں اور ایک جگہ جو ہے نا قبر کے لیے ابھی خالی ہے، اتنا مقام موجود ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے ارشاد مبارک کی روشنی کے اندر وہی جگہ ہے جہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ یہ وقت، یہ مرحلہ اور یہ کیفیتیں اس امت کے اوپر آئیں گی۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور ہر ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ اس عقیدے کو اپنے دل و دماغ کی تختیوں کے اوپر منقش کر لے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ وہ جناب عیسیٰ بن مریم ہوں گے، مریم کے بیٹے عیسیٰ ہوں گے۔ یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی بھیڑوں کی طرف جنہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، وہی جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی تھی، وہ انجیل جنہیں عطا کی گئی تھی، صاحب شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا تھا، وہی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جن کے بارے میں یہودیوں نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ نہیں، انہیں قتل نہیں کیا گیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، آسمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے والا جو تھا اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ اور پھر ان یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے تھے، انہوں نے اسی مخبر کو پکڑا،
اور قتل کر دیا، صلیب دے دیا، سولی دے دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کی دوبارہ آمد ہوگی، آمد ثانی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، کہ جس کی وجہ سے ایک باطل عقیدہ اور نظریہ دنیا میں آ گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیا گیا، اس صلیب کو توڑ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو موقوف کر دیں گے۔ جنگیں نہیں ہوں گی، پھر اس کے بعد جنگوں والا سسٹم ختم کر دیا جائے گا۔ اہل اسلام مسلمان رہیں گے، یا مسلمان رہو یا کافر بن کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے گا اور جزیہ موقوف کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے اوپر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات، احوال کا مطالعہ کتب حدیث سے کریں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی گمراہ کرنے والا ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی راہ راست سے بھٹکانے والا ہمیں راہ راست سے بھٹکا نہیں سکے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم جو ہیں، وہیں دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدہ صحیحہ کے اوپر ہمیں ایمان رکھنے کی اور اس عقیدہ صحیحہ کی ترویج و اشاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها